الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا، کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا، کیا مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ امام مالک، امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث شعب الایمان میں روایت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ شیطان کسی آدمی کی صورت اختیار کر کے ایک جماعت کے پاس جا کر جھوٹی باتیں کہتا ہے، جس سے اس قوم کی سراجہ بکھر جاتا ہے اور وہ گروہوں میں بٹ جاتی ہے۔ پھر انہیں میں سے ایک شخص کہتا ہے، میں نے کسی آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اس چہرے سے تو پہچانتا ہوں لیکن نام نہیں جانتا۔ صحیح مسلم۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، وہ مسجد میں سیاہ چادر لپیٹے تنہا بیٹھے تھے۔ میں نے کہا، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تنہائی کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا، میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ تنہائی برے ہم نشین سے بہتر ہے اور نیک ہم نشین تنہائی سے بہتر ہے۔ نیکی سکھانا خاموشی سے بہتر ہے اور برائی سکھانے سے خاموشی بہتر ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا خاموشی رہنا ہی 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ بحقی فی شعب الایمان۔ مستدرک حاکم بحقی فی شعب الایمان میں اس حدیث میں لفظ الصمت استعمال ہوا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ خاموش رہنا اور بری باتوں سے اجتناب کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، لیکن الجامع الصغیر میں طبرانی کبیر اور مستدرک حاکم کے حوالے سے جو حدیث نقل کی گئی ہے، اس میں الصمت کی جگہ الصف فی سبیل اللہ کے الفاظ ہیں، جس کا معنی ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین کی صفت میں شامل ہونا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی، جس میں یہ بھی بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، میں تجھے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا تیرے سب کاموں میں باعث زینت ہوگا۔ میں نے عرض کیا، کچھ اور فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ذکر الہی کو لازم پکڑنا، یہ دونوں چیزیں آسمان میں تیرے لیے ذکر اور زمین میں نور کا باعث ہوگی۔ میں نے عرض کیا، کچھ اور فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، طویل خاموشی اختیار کرنا، یعنی فضول باتوں سے پرہیز کرنا اور اس پر ثابت قدم رہنا۔ یہ خاموشی تیرے لیے شیطان کو دھتکارنے اور دینی امور میں معاونت کا سبب بنے گی۔ میں نے عرض کیا، کچھ اور فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ اور چہرے کو بے رونق کر دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا، کچھ اور فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سچی بات کہا اگرچہ وہ تلخ ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے عرض کیا، کچھ اور فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، دینی امور بیان کرنے میں کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہ ڈرنا۔ میں نے عرض کیا، کچھ اور فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں کی عیب جوئی کرنے سے تجھے یہ خیال روکے کہ مجھ میں بھی کچھ عیب موجود ہیں۔ بحقی فی شعب الایمان۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں تجھے دو ایسی چیزیں نہ بتاؤں جو ظاہری اعتبار سے تو نہایت ہلکی ہے لیکن اعمال کی ترازو میں بہت بھاری ہوگی؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں 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 ضرور بتائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اکثر خاموش رہنا اور خوش خلقی۔ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ان دو عادتوں سے بڑھ کر مخلوق کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتی۔ بحقی فی شعب الایمان۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی غلام پر لعنت کر رہے تھے کہ پاس سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا، لعنت کرنے والے اور صدیقین رب کعبہ کی قسم ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن اپنے کئی غلام آزاد کر دیے اور خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ میرے فیس بک پیج کو فالو کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔